www.attableek.com, the reviver of Iman. جب کسی نہایت بڑی برائی، سنگین برائی سے جب شریعت روکتی ہے تو اس کے سارے سوراخ بھی بند کرتی ہے، کہیں سے وہ برائی پیدا نہ ہو سکے. یہ شریعت کا ایک طریقہ ہے. اس طریقے کو مثال سے سمجھو. زنا بہت برا عمل ہے، پوری سوسائٹی کا ستیہ ناش کر دینے والا ہے. کسی کے بارے میں یقین کرنا مشکل ہے کہ اپنے باپ کا ہے، کون کس کا ہے یہی پتہ نہیں رہے گا. تو ساری سوسائٹی کا نظام درہم برہم کر دیتا ہے زنا. تو قرآن نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، یہ نہیں کہا. یہ کہا زنا کے نزدیک مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ کہا زنا کے نزدیک بھی مت جاؤ، قریب بھی مت پھٹکو. نزدیک مت جاؤ، اس کی شرح حدیثوں میں آئی. یہ حدیثیں، جتنی حدیثیں ہیں یہ قرآن کریم کی تبیین و تشریح ہیں، قرآن کریم کی وضاحتیں ہیں. تو اب قرآن نے تو اتنا کہا کہ زنا کے نزدیک مت جاؤ. نزدیک مت جاؤ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں. میں بڑھا رہا ہوں، ناک بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، اور آخر میں شرمگاہ مہر لگاتی ہے زنا پر. لیکن اس سے پہلے یہ سب اعضاء زنا کرتے ہیں. بس ان اعضاء کو زنا والے کاموں میں مشغول کرنا، یہ زنا کے نزدیک جانا ہے. پسندیدہ چہرے کو للچائی نظروں سے دیکھ رہا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کانوں سے سن رہا ہے اور مزہ لے رہا ہے، ہاتھ لگا رہا ہے، پیروں سے چل کے جا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. ان سب کے نتیجے میں تو زنا ہوگا. وہ زنا ہو گیا، یہ مہر لگ گئی، زنا وجود میں آیا، لیکن اس زنا تک پہنچانے والے یہ اعضاء ہیں. لہذا شریعت نے شہوت سے دیکھنا بھی حرام کر دیا، شہوت سے کسی کی بات سننا بھی حرام کر دیا، اجنبی عورت کی بات سننا بھی حرام کر دیا، پیروں سے چل کے جانا بھی حرام کر دیا، ہاتھ سے پکڑنا بھی حرام کر دیا، باتیں کرنا آپس میں یہ بھی حرام کر دیا. یہ سب حرام کر دیا تاکہ زنا تک پہنچنے کی نوبت نہ آئے. بلکہ اور دور ہٹو، عورت کے لیے پردہ کر دیا ہے کہ عورت اپنی کسی ضرورت سے گھر سے نکلے تو چہرہ چھپا کر نکلے، تو کسی کی نظر ہی نہیں پڑے گی. تو اب سارے مرحلے ختم ہو گئے ہیں. کوئی خوبصورت چیز دیکھیں گے تبھی تو دیکھتے ہی رہیں گے، اور دیکھیں گے نہیں تو کیا دیکھتے ہی رہیں گے. یہ سب جو حجاب کا حکم ہے اور پردے کا حکم ہے، یہاں یورپ میں، فرانس میں بہت پہلے یہ کانفرنس ہوئی تھی. اور ان لوگوں کی جو کانفرنس ہوتی ہیں اس میں تو سبھی آتے ہیں، غیر مسلم یہودی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، مسلمان پروفیسر بھی آتے ہیں، عرب سے بھی آتے ہیں، یہاں کے بھی آتے ہیں. ایک کانفرنس ہوئی تھی جب میں شروع میں مدرس تھا، یعنی 40 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں. اس کانفرنس میں غیروں نے اسلام کے حجاب کے مسئلے پر اعتراض کیا ہے کہ اسلام میں جو پردے کا ہے حکم ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے. مرد آزاد گھوم رہا ہے، اپنے چہرے پر کچھ نہیں ڈال رہا ہے، تو عورت کیوں آزاد نہ گھومے، اپنے چہرے پر کیوں ڈالے؟ اگر ڈالیں تو دونوں ڈالیں، اور نہ ڈالیں تو ایک بھی نہ ڈالے. یہ اس کانفرنس میں اعتراض ہوا تھا، بڑا سخت اعتراض ہے، اس کا جواب دینا بڑا مشکل تھا. ایک عرب پروفیسر نے اپنا جب اس کا نمبر آیا تو اس نے اس کا جواب دیا.
اس نے صرف یہ کہا کہ آپ کا اعتراض ہمیں قبول ہے، ہم اس اعتراض کو سر پہ رکھتے ہیں، مگر اسلام میں پردے کا حکم اس لیے ہے تاکہ عورتیں اپنے شوہر ہی کا بچہ جنیں۔ بس اتنا ہی جواب دیا تو گھڑوں پانی پڑ گیا ان پر، ساری کانفرنس پر گھڑوں پانی پڑ گیا کہ اسلام نے یہ حکم اس لیے رکھا ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں ہی کا بچہ جنیں، یعنی یہ جو حجاب کا حکم ہے یہ زنا کو روکنے کے لیے ہے۔ تو یہ ایک مثال میں سمجھا رہا ہوں کہ اسلام نے زنا بہت برا عمل، اس کو روکنے کے لیے جب احکام دیے تو لمبے کر کے دیے، تمام وہ سوراخ بند کر دیے جو زنا تک پہنچانے والے ہیں۔ آنکھوں کا زنا مت کرو، پیروں کا زنا مت کرو، ہاتھوں کا زنا مت کرو، کانوں کا زنا مت کرو، عورتیں چہرہ کھول کر کے بازار سب کے سامنے پر اجنبیوں کے سامنے نہ نکلیں، یہ سب زنا کو روکنے کے لیے سب سوراخ بند کیے۔ اسی طریقے پر میرے بھائیو یہ سمجھو کہ سود بہت برا، انٹرسٹ، سود بہت برا، ساری سوسائٹی کو خراب کر دینے والا ہے سود۔ آج کل سود پر گورنمنٹ انڈرٹیک ہوتا ہے، سود گورنمنٹ انڈرٹیک لیا جاتا ہے، اس لیے اس کی خرابیاں ظاہر نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں میں سے جو میری عمر کے یا مجھ سے زیادہ عمر کے ہوں گے انہوں نے اپنے بچپن میں مہاجنوں کا سود دیکھا ہوگا، بنیوں کا، سارے گاؤں کے مالک ہو جاتے تھے وہ سب، وہ مہاجنی سود کہلاتا تھا، بنیوں کا سود کہلاتا تھا، جو چاہے لے لو۔ آج کل تو سود پر بھی گورنمنٹ انڈرٹیک ہے، گورنمنٹ کا کنٹرول ہے، بینک گورنمنٹ کے اختیار میں ہے اور گورنمنٹ کے پالیسی کے مطابق ہی سود لیں گے، بے حساب نہیں لے سکتے۔ اس لیے قرآن کریم نے سود کی جو برائیاں بیان کی ہیں وہ برائیاں نظر نہیں آتی، لیکن میں بتاؤں گا، آج تو نہیں بتاؤں گا، کل بتاؤں گا۔ یہ آیت کریمہ گزری تھی، میں لایا تھا ایک کتاب لایا تھا حدیث شریف کی نصیحت کرنے کے لیے، لیکن آج سود کی آیت قرآن کریم میں آئی تو میں نے سوچا کہ یہاں ساری دنیا میں اس وقت ساری دنیا میں سود کا چلن اتنا ہو گیا ہے کہ خدا کی پناہ، اور ذہین لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے، یہ بھی ایک آمدنی کا ذریعہ ہے۔ جیسے لوگ ہوائی جہاز اڑتا ہے تو سب کو شراب پلاتے ہیں، اب لوگ نوجوان شراب کرتے ہیں کہ تھوڑی سی شراب پی لیے تو کیا حرج ہے، پہلے میں شراب پیتے ہیں کوئی باولا ہو کر پاگل نہیں ہو جاتا۔ ایسے تھوڑا بہت سود چل رہا ہے، ساری دنیا میں چل رہا ہے، اور جہاں سود نہیں چل رہا وہاں سود کا دھواں چل رہا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں کہ سود بھی تو آمدنی کا ایک ذریعہ ہے، کاروبار کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ ایسا کاروبار کا ذریعہ ہے کہ دیکھو یہ جویش کتنے بڑے بڑے مالدار ہو گئے ہیں، وہ اسی سود کی بنیاد پر مالدار ہو گئے ہیں، اور یہ بنیے اربوں خربوں روپوں کے مالک ہو گئے ہیں، وہ اسی سود کی وجہ سے مالک ہو گئے۔ تو ایک بہترین شاندار کاروبار ہے سود کا، اس کو ناجائز شریعت نے کیوں کیا؟ اور شریعت نے اس کو ناجائز نہیں کیا، سود تین ہیں، تینوں کو ناجائز کیا۔ ایک ہے ربا القرض، کسی کو آپ پیسے ادھار دیں اور مہینے کے یا سال کے اتنے بڑھا کر لیں، اصل بھی واپس لیں اور سود بھی بڑھا کر واپس لیں، ربا القرض۔ دوسرا ہے ربا الفضل، ربا الفضل زیادتی کا سود، آپ نے 1 من گیہوں دیے اور 1.25 من لیے، تو یہ جو 1 پاؤ من آپ نے سود گیہوں زیادہ لیے یہ بھی سود ہے، اس کا نام ربا الفضل۔ اور تیسرا ہے ربا النسیہ، ادھار، آج گیہوں دیے من اور 1 مہینے کے بعد میں 1 من ہی گیہوں واپس لیے، تو یہ ربا النسیہ ادھار کا سود ہے۔ آج آپ نے چاندی بیچی، سونا بیچا،
کرنسی کو نہیں کہہ رہا، کرنسی جو اس کے مسائل الگ ہیں. سونا چاندی بیچا اور سیم 1 تولہ دیا 1 تولہ لیا، لیکن ایک ابھی دیا اور ایک شام کو دیا، ادھار ہو گیا، تو یہ بھی سود. تو 3 سود ہیں، ربا القرض، ربا الفضل اور ربا النسیہ، ادھار کا سود. قرآن کریم میں صرف ربا القرض کا ذکر ہے اور وہ آیت کل آ رہی. لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، سود مت لو 2 چند بڑھا کر. یہ 2 چند جو سود بڑھتا ہے یہ ربا القرض میں بڑھتا ہے. ہمارے یہاں غریب لوگ قرض لیتے ہیں، 10% پر قرض دیا، یعنی 100 روپے دیے، یہ 100 روپے مہینے پر واپس کرنے ہیں اور 10 روپے اور واپس کرنے ہیں. 10% کا یہ مطلب ہے، یہاں بھی یہی مطلب ہے. اور اگر مہینے پر نہیں دیا تو پھر 1 مہینہ اور بڑھ جائے گا. اب آئندہ مہینے میں 100 پر 10 روپے نہیں لگیں گے، وہ جو 10 روپے لگے تھے اس پر بھی 1 روپیہ لگے گا. اسی طرح سے مہینہ مہینہ بڑھتا جائے گا. یہی ہے چند در چند سود بڑھا کر مت کھاؤ. یہ چند در چند بڑھا کر جو سود کھایا جاتا ہے یہ صرف ربا القرض میں ہوتا ہے. ربا الفضل، 1 من گیہوں دیے 1.25 من لیے یا لیں گے تو 1.25 من تو 1.25 من ہی رہیں گے، چاہے 1 سال ہو جائے، من کے 1.25 من ہی ہو جائیں گے. وہ 1.25 من جو ہے وہ 1.5 من نہیں بنے گا. تو قرآن کریم میں صرف ربا الفضل ہے اور وہی اضعاف مضاعفہ ہوتا ہے. اور ربا الفضل جس کا حدیثوں میں تذکرہ ہے وہ بھی سود ہے، مگر وہ اضعاف مضاعفہ نہیں ہوگا اور وہ بھی حرام ہے. اور تیسری صورت ہے ربا النسیہ. ایک تو گیہوں من بھر ابھی دے دیے اور اس نے کہا کہ جب میرے کھیت میں گیہوں پکیں گے تو میں 1 من دوں گا 4 مہینے کے بعد. یہ ربا النسیہ ادھار کا سود ہے. اس میں کچھ بھی بڑھتا نظر نہیں آتا، لیکن شریعت نے اس کو بھی سود قرار دیا. تو شریعت نے جب سود کو، زیادتی کو، اصل سود کے معنی ہے قرض دو اور قرض دیے ہوئے سے زائد لو، 100 روپے دو اور 110 روپے لو، یہ اصل قرض ہے، اصل سود یہ ہے. لیکن شریعت نے اسے بڑھایا کہ ربوی چیزیں جو ہیں اس میں من اور 1.25 من یہ بھی سود ہے، اور ربوی چیزوں کے اندر 1 کیش اور 1 ادھار یہ بھی سود ہے. تو شریعت کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ کسی سنگین چیز کو حرام کرتا ہے تو صرف اس کو حرام نہیں کرتا، اس کے جتنے سوراخ ہیں وہ سوراخ بھی بند کرتا ہے. اور ایک مثال میں دوں، اس مثال سے سمجھو. شریعت نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کو سجدہ حرام ہے. کون سا سجدہ؟ عبادت کا سجدہ حرام ہے، اور اگر سلامی کا سجدہ کرے تو وہ بھی حرام. اور پیر چومے یا ہاتھ چومے یا ہاتھ چومنے کے لیے جھکے یا کسی آنے والے کے لیے رسپیکٹ کے لیے کھڑا ہو، اپنے بزرگ ان سب کو پسند نہیں کرتے تھے. یہ سب تحیہ سجدہ تک پہنچانے والے ہیں. ایک آدمی آیا، اس کے رسپیکٹ کے لیے سب لوگ پوری کلاس کھڑی ہو گئی. یا کورٹ میں جب جج کرسی پر آ جاتا ہے تو پھر کوئی کورٹ میں بیٹھے گا نہیں، پوری کورٹ کھڑی رہے گی، بس جج اکیلا ہی بیٹھے گا. یہ رسپیکٹ ہے، کورٹوں کا رسپیکٹ ہے. اسی طریقے سے کوئی کسی سے مصافحہ کر کیا اور چومنے کے لیے ہاتھوں کے اوپر ہونٹ رکھے تھے، رکوع کیا. چومتا امتا تو کوئی نہیں، خواہ مخواہ جھک کر کے ہاتھوں کے اوپر ہونٹ رکھتے ہیں، ڈھونگ کرتے ہیں، یہ بھی اس میں آتا ہے. پھر اور آگے ہندوؤں کے یہاں پگے پڑو، جھک کر کے پیروں کو چھوئیں گے یا چومیں گے. یا بریلویوں کے یہاں پیر کو باقاعدہ سلامی کا سجدہ کریں گے. یہ سب حرام، درجہ بدرجہ، صحیح نہیں.
کچھ چیزیں حرام تو نہیں ہیں لیکن اپنے اکابر اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ سب سوراخ ہیں، عبادت کے سجدے تک لے جانے والے ہیں۔ یہ میں نے 3 مثالیں دی تاکہ آپ ان مثالوں کے ذریعے سے سمجھیں کہ شریعت جب بھی کسی چیز کا حکم دے گی تو مسئلے کو لمبا کھینچے گی، اور وہ سوراخ اور وہ راستے جہاں سے وہ گناہ پیدا ہو سکتا ان سب کو بند کرے گی۔ اب ان مثالوں کی روشنی میں سمجھو، جب سود کو اسلام نے حرام کیا تو مکہ والوں نے وہی اعتراض کیا تھا جو آج لوگ کرتے ہیں کہ یہ بھی کمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ انما البیع مثل الربا، یہ خرید و فروخت، بے سودا سلف اسی طرح سے سود ہے۔ ہم 100 روپے میں ایک چیز لاتے ہیں اور 125 میں 125 روپے میں بیچ دیتے ہیں، تو 25 روپے ہم نے نفع کمایا، تو 100 روپے ہم نے قرضہ دیا اور 125 روپے واپس لیے تو 25 روپے نفع کمایا۔ یہی جو آج دنیا کہہ رہی ہے وہی مکہ والوں نے اعتراض ہے، انما البیع مثل الربا، یہ جو خریدنا پر بیچنا ہے، خرید و فروخت ہے، یہ بھی تو سود ہی کی طرح سے ہے، یعنی یہ کمائی کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے یہ بھی ایک کمائی کا ذریعہ ہے۔ اور دیکھو دنیا میں خرید و فروخت کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی، اگر خرید و فروخت کو حرام کر دیا جائے تو کیسے دنیا کا کام چلے گا؟ اور خرید و فروخت جائز ہے تو پھر ربا انٹرسٹ ناجائز کیوں ہے؟ جو آج اعتراض ہے وہی سیم اعتراض تھا، کوئی نئی چیز آج نئی نہیں ہے۔ اسلام نے جواب دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اسلام نے کہا www.attableek.com The Reviver of Iman۔ زر پیدا کرنا چاہتے ہیں، زر فارسی لفظ ہے، وہ انگریزی میں نوٹوں پر لکھتے ہیں SUM، سم۔ یہ جو زر ہے، اس زر سے آپ زر پیدا کرنا چاہیں، آج تو کاغذ کی نوٹیں ہیں، ڈونگ ہو کر رہ گیا ہے، لیکن زر اصل میں سونا چاندی ہے۔ آپ کے پاس سونا چاندی ہے، زر ہے، اس سے آپ زر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ زر پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے، عمل کا واسطہ لاؤ، بیچ میں عمل کا واسطہ لا کر زر سے زر پیدا کرو، ڈائریکٹ زر سے زر پیدا کرنا یہ سود ہے۔ 100 روپے دیے 125 لے لیے، 100 روپے دیے 110 روپے لے لیے، یہ زر سے زر پیدا کیا، اسی کا نام اسلام میں سود ہے، اور اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، کیونکہ اس طرح سے لوگ کرنے لگیں گے تو 2 بہت بڑی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک خرابی کیا پیدا ہوگی؟ زر اقتناز ہو جائے گا، چند ہاتھوں میں دولت سمٹ کر آ جائے گی۔ آج کل بینک گورنمنٹ کا انڈرٹیکر ہے، اس لیے یہ خرابی نظر نہیں آتی، لیکن جہاں بنیوں کا سود ہوتا ہے، مہاجنی سود ہے، سارے گاؤں کا مالک ایک بنیا، تو ساری دولت سمٹ کر کے چند ہاتھوں کے اندر آ جائے گی۔ قرآن نے کہا لِكَيْ لَا دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، شریعت یہ چاہتی ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ نہ جائے۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ ملک میں بے روزگاری پیدا ہو جائے گی۔ چند آدمی پیڑی لے کر بیٹھے ہیں، سودی قرض دیتے ہیں، پیسے بڑھاتے ہیں، سودی قرض دیتے ہیں، پیسے بڑھاتے ہیں، اور لوگوں کے لیے کوئی کاروبار نہیں، تو ملک کے اندر بے روزگاری پھیلے گی۔ اس کے برخلاف اسلام نے کہا کہ اگر آپ کو زر سے زر بنانا ہے تو بیچ میں عمل کا فائدہ لاؤ، عمل کا واسطہ لاؤ۔ ایک آدمی کے پاس میں 5 کروڑ روپے ہیں، وہ 5 کروڑ کے سال بھر میں سود پر دے کر 5.5 کروڑ بنا لے، اس کی اجازت نہیں۔ اگر تمہیں زر پیدا کرنا ہے 5 کروڑ سے تو کارخانہ قائم کرو 5 کروڑ کا، اس کارخانے میں 500 آدمیوں کو ملازمت ملے گی، ان کی تنخواہیں جائیں گی، سال میں بونس بھی جائے گا،
اور ملک کے اندر یہ تم جو کارخانے میں پروڈکشن تیار کرو گے تو سینکڑوں دکانیں کھل جائیں گی جو اس پروڈکشن کو بیچیں گی. تو دیکھو کتنے آدمی تمہارے 5 کروڑ کا کارخانہ لگانے کی وجہ سے کتنے آدمیوں کو روزگار ملا ہے. اس کا شریعت کہتی یہ بے اللہ نے حلال کی ہے. احل اللہ البیع، اللہ نے بے کو حلال کی ہے، کیونکہ بے کو حلال کرنے میں زر سے زر پیدا ہوتا ہے مگر بیچ میں عمل کا واسطہ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں نہیں آتی، پھیلتی ہے اور سارے ملک کو روزگار ملتا ہے. اور اگر ایک آدمی پیڑی لے کر 5 کروڑ لے کر بیٹھ جائے گا اور اس سے سود پر پیسہ بنائے گا تو ساری دولت چند ہاتھوں میں آ جائے گی اور ملک بے روزگاری پھیل جائے گی، ان کے لیے کوئی روزگار کی کوئی شکل نہیں ہوگی. تو قرآن نے کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو حلال کیا ہے. بے کو حلال کیا ہے یعنی تمہارے پاس زر ہے، پیسہ ہے، تم اس سے پیسہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو بیچ میں بے لاؤ، عمل لاؤ تاکہ دولت پھیلے، تاکہ ملک کو روزگار ملے. وحرم الربا، اور ربا کو اللہ نے حرام کیا ہے کیونکہ تم ڈائریکٹ زر سے زر پیدا کرو گے تو زر چند ہاتھوں میں سمٹ آئے گا اور پورا ملک بے روزگار ہو کر رہ جائے گا. یہ قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ ہم نے بے کو حلال کیا ہے اس لیے کہ اس کے یہ 2 فائدے ہیں، دولت پھیلتی ہے اور ملک کو روزگار ملتا ہے، اور ربا کو ہم نے حرام کیا ہے تاکہ دولت سمٹے نہ اور ملک کو بے روزگاری سے سابقہ نہ پڑے. پھر یہ تو ربا القرض ہے، پھر ربا الفضل ہے، اس کو حدیث نے بیان کیا. پھر اور اس سے شریعت نے کہا ربا النسیہ، ربوی چیزوں میں دونوں پیش ید بے ید ہونی چاہیے، یہ کے بعد دیگرے ادھار نہیں، ادھار سے بھی کچھ کا کچھ بیلنس ہو جاتا ہے. آج کل دیکھو کرنسیوں کا ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے سب جانتے ہیں کہ صبح بھاؤ کچھ ہے، شام بھاؤ کچھ ہو گیا. یہی بھاؤ سونے چاندی میں بھی ہوتا تھا، یہی بھائی ربوی چیزیں گیہوں جو ان کے اندر بھی ہوتا تھا. تو شریعت نے ادھار بھی، ربوی چیزوں میں ادھار بھی حرام کیا، کمی بیشی بھی حرام کی، اور قرضے کی بنیاد پر جو زیادتی لیتی تھی اس کا مسئلہ تو قرآن کریم میں آج ہی نہیں پڑھا گیا، آج پڑھا گیا، آگے بھی پڑھا جائے گا، کل بھی پڑھا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعتبار سے وہ حدیث قرآن کریم کی تبیین و تشریح ہوتی ہے. قرآن کریم میں جو مضامین آئے ہیں اس کی وضاحت ہوتی ہے، اللہ کے یہاں سے آئی ہے. قرآن کریم میں ثم ان علینا بیانہ، ہمارے ذمے ہے قرآن کریم کو کھولنا. تو قرآن کریم کو کھولنے کے لیے اللہ کے یہاں سے وضاحتیں آتی ہیں، اس اعتبار سے وہ وحی ہیں، مگر وہ پھیلا کر نہیں آتی، مجمل مختصر آتی ہے، نبی اس کو پھیلاتے ہیں. بس اس اعتبار سے یہ حدیث نبوی ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھیلایا. تو حدیث کی 2 قسمیں ہیں، ایک حدیث قدسی ہے، ایک حدیث نبوی ہے. اور قرآن کریم ان 2 کے علاوہ ہے. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں. سب سے پہلے ازل میں، ازل کہتے ہیں
زمانے کی بالکل ابتدا کو، جس میں زمانہ نہیں تھا، زمانہ وجود میں آیا اس سے پہلے کا دور، اللہ کا یہ کلام قرآن کریم لوح محفوظ میں ریکارڈ ہوا. جیسے ہماری ٹیپ ریکارڈ ہوتی ہے، ٹیپ ریکارڈ میں ہم بولتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتا ہے. تو اللہ کا کلام یہ پورا قرآن کریم لوح محفوظ میں ریکارڈ ہوا. یوں سمجھو کہ لوح محفوظ ایک ریکارڈر ہے، اس میں محفوظ ہو گیا. پھر جب زمین پر قرآن کریم اتارنے کا وقت آیا تو لوح محفوظ سے پورا قرآن کریم پہلے آسمان پر بیت معمور میں سارا اتارا گیا ایک ساتھ. یہ مضمون آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا کہ جب زمین پر قرآن کریم اتارنے کا وقت آیا تو شب قدر میں، رمضان کی کسی رات میں، شب قدر کون سی ہے متعین نہیں، کوئی بھی ایک رات شب قدر ہوتی ہے، جس کے لیے شب قدر کے معنی ہے ویلیویبل نائٹ. جس نائٹ کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو جائے کہ اس سال یہ ویلیویبل ہے، وہی شب قدر. متعین رات نہیں ہے کہ رمضان کی فلاں رات شب قدر ویلیویبل، ایسا متعین نہیں. ہر سال میں الگ الگ فیصلے ہوتے ہیں کہ اس رمضان میں ویلیویبل رات فلاں ہے، وہی شب قدر کہلاتی ہے. تو جب شب قدر آئی اس سال کی، جس سال زمین پر قرآن کریم کے نزول کا اتارنے کا فیصلہ ہوا، تو سارا قرآن کریم لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر بیت معمور میں سارا قرآن منتقل کر دیا گیا، اتار دیا گیا. یہ مضمون آپ حضرات کا سنا ہوا ہے، کوئی نئی بات نہیں. البتہ یہ بات آپ نہیں جانتے کہ لوح محفوظ سے بیت معمور میں کیوں اتارا گیا. یہ بات نہیں جانتے آپ. لوح محفوظ سے بیت معمور میں اس لیے اتارا گیا کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے وہی انبیاء کو پہنچانے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام متعین ہے. ہر پیغمبر کے پاس میں نبوت اور نبوت کے احکام کی وحی لے کر حضرت جبرائیل ہی آیا کرتے تھے. تو حضور کے پاس بھی جبرائیل ہی قرآن کریم کی وحی لے کر آئیں گے. اور قرآن کریم ہے لوح محفوظ میں، اور لوح محفوظ ہے سدرۃ المنتہا سے بہت پرے. حضرت جبرائیل علیہ السلام لوح محفوظ تک نہیں جا سکتے، وہ زیادہ سے زیادہ سدرۃ المنتہا پر جا سکتے ہیں. بس آپ کو یاد ہوگا معراج میں جبرائیل اور میکائیل حضور کے ساتھ تھے. جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو دونوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آگے نہیں آ سکتے، بس ہمارا بارڈر آ گیا، آگے آپ اکیلے تشریف لے جائیں اللہ کی بارگاہ میں. تو نیچے کی جو مخلوقات ہے وہ مخلوقات بڑھ کر کے زیادہ سے زیادہ لوح محفوظ تک زیادہ سے زیادہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ سکتی، اس سے آگے نہیں جا سکتی. سدرہ کے معنی ہے بیری کا درخت، اور منتہا کے معنی ہے آخری حد. یہ بارڈر کی بیری ہے. نیچے کی ساری مخلوقات بس یہیں تک جاتی ہیں، اس سے آگے نہیں جاتی. اور اس سے آگے جو مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، وہ آگے تک جاتے ہیں اور نیچے بھی اترتے ہیں، اوپر بھی جاتے ہیں نیچے بھی اترتے ہیں. لیکن نیچے کی جو مخلوقات ہے، کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے سید کائنات ہو، تمام نبیوں کے آقا ہوں،
کوئی بھی مخلوق ہو وہ یہیں تک جائے گی، پھر اس سے آگے جس کو اللہ تعالیٰ بلانا چاہیں گے، لے جانا چاہیں گے، وہ جائے گی، اور جس کو نہیں چاہیں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ جبرائیل اور میکائیل وہیں رک گئے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہماری بارڈر آ گیا، ہماری منتہا آ گیا۔ اگر ہم ایک بال کے یک سرے منہ، یہ ہمارا بال ہے، جب ہم توڑتے ہیں تو اس کے کنارے پر ایک ذرا سا گول آتا ہے سفید سفید، اگر یہ بال کے سرے کے بقدر اگر ہم یہاں سے آگے بڑھیں تو اللہ کی تجلی سے ہمارے پر جل جائیں۔ گر یک سر موئے برتر پرن، فروغ تجلی بسوزت پرن۔ چنانچہ آگے حضور تشریف لے گئے تو لوح محفوظ تو بہت آگے ہے۔ تو اب جب جبرائیل اس میں سے وحی لے کر حضور پر قرآن کی آیتیں اتاریں گے تو آگے لوح محفوظ تک جائیں گے، جبھی تو وہاں سے آیتیں لے کر اتاریں گے، اور آگے جبرائیل نہیں جا سکتے۔ اس لیے سارا قرآن کریم بیت معمور میں سمائے دنیا پر پہلے آسمان، جو دنیا کا آسمان پہلا آسمان ہے، اس آسمان پر سارا قرآن کریم اتارا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہو کہ فلاں فلاں آیتیں پہنچا کر آؤ تو وہ لوح محفوظ میں سے، وہ بیت معمور میں سے لیں گے اور لے کر حضور تک پہنچائیں گے۔ لیکن حضرت جبرائیل کا اس میں کوئی دخل نہیں، اللہ کا کلام ہے، لوح محفوظ کا کوئی دخل نہیں، بیت معمور کا کوئی دخل نہیں، جبرائیل علیہ السلام کا کوئی دخل نہیں۔ وہاں سے آیتیں لے کر کے وہ حضور کے سامنے پڑھیں گے، حضور سنیں گے، حضور کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں۔ وہ پڑھیں گے، حضور سنیں گے، پھر جبرائیل چلے گئے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کلام کو صحابہ کے سامنے پڑھیں گے، پھر ان صحابہ کے پڑھ کر یاد کرائیں گے، اور پھر اس کے بعد میں وہی لکھنے والے فرشتوں کو بلا کر کے وہی لکھ دیں گے، وہ لکھ لی۔ پھر وہ وہی لکھنے والے فرشتے بھی جو کچھ حضور سے سنا وہ سب صحابہ کو سنائیں گے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، اور حفظ کرائیں گے، یاد کرائیں گے۔ پہلے عورتیں بھی حفظ کرتی تھی، اب بھی عورتیں حفظ کرتی ہیں، اور گجرات میں عورتوں کے حفظ کا بہت رواج تھا، دوسرے صوبوں میں تو رواج بہت کم تھا، لیکن گجرات میں بعض گاؤں میں تو 200 عورتیں حافظ ہوتی تھی، سورت ضلع میں بعض گاؤں میں 200 عورتیں حافظ ہوتی تھی۔ لیکن وہ حافظ لندن کی نہیں ہوتی تھی، وہ حافظ اس گاؤں کی ہوتی تھی۔ حافظ وہ ہے جسے الحمد سے والناس تک پورا قرآن 9 کے زبان ہے، جب چاہے جہاں سے چاہے پڑھوا لو، یہ حافظ ہے۔ اور جو رمضان میں رات دن محنت کر کے ایک پاؤ 4 رکعت میں سنا دیتا ہے، وہ رمضانی حافظ ہے۔ وہ حافظ حقیقی ریئل حافظ نہیں، وہ تو رمضانی حافظ ہے۔ بس وہ آج یاد ہے اسے ایک پاؤ، پھر اگلے دن یہ بھول گیا، دوسرا پاؤ یاد ہو جائے گا۔ یہ جو اب سلسلہ حافظوں کا چل پڑا ہے، یہ نہیں، ایسی عورتیں ہوتی تھی کہ جن کو الف سے یا تک سارا قرآن کریم ازبر ہوتا تھا۔ اب یہ رواج کم ہونے لگا، گجرات میں بھی رواج کم ہونے لگا، اور گجرات کے علاوہ دوسرے صوبوں میں تو رواج تھا ہی نہیں۔ اور یہ رواج دور اول کے مطابق تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں عورتیں بھی آتی تھی، آپ کو معلوم ہے، مگر عورتیں آتی تھی مسجد نبوی میں، اور آج بھی عورتیں آتی ہیں مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں۔ مکہ شریف میں 1000 مسجدیں اور ہیں، کسی مسجد میں عورتیں نہیں آتی۔ مدینہ منورہ میں 500 مسجدیں اور ہیں، کسی مسجد میں عورتیں نہیں آتی۔ کسی محلے میں غیر مقلدین ہوں تو ان کے اثر سے ہو سکتا ہے عورتیں آتی ہوں،
باقی عام طور پر مکہ کی مسجدوں میں اور مدینہ کی مسجدوں میں عورتیں نہیں آتی. عورتیں آتی ہیں مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں. کیوں آتی ہیں؟ اس لیے آتی ہیں کہ مسجد حرام میں تو طواف کرنے کے لیے عورتوں کو آنا ہی ہے. جیسے مردوں کے لیے طواف ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی طواف ضروری ہے. تو جب طواف کرنے کے لیے عورتیں آئی ہیں تو نماز بھی پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ اس لیے حرمین میں عورتیں نماز پڑھنے آتی ہیں، مسجد حرام میں بھی آتی ہیں، اور ہم اپنی خواتین کو لے کر جاتے ہیں تو ہم بھی لے جاتے ہیں کہ چلو حرم شریف میں طواف کرو. طواف کر کے تھک جاؤ تو بیٹھ کر کے کعبہ شریف کو دیکھتے رہو. اگر کمرے میں چھوڑ کر جاؤ گے تو پھر وہ مارکیٹ میں گھومیں گی. اس سے بہتر تو ایک حرم شریف میں بیٹھے. بہرحال مکہ شریف میں عورتیں جو آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ ان کو طواف کے لیے آلریڈی آنا ہی ہے. بس اگر جب طواف کے لیے آئی ہیں تو نماز بھی پڑھ لیں جماعت کے ساتھ. کوئی نماز پڑھنا گناہ تھوڑی ہے عورتوں کے لیے. عورتوں کے لیے مسجد میں آنا اور جماعت سے نماز پڑھنا گناہ تھوڑی ہی ہے. البتہ عورتوں کو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آنا چاہیے. گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. حدیثیں ہیں کہ گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. تو جب گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے تو روٹی ملے یوں تو کھیتی کرے کیوں؟ جب گھر میں ثواب زیادہ ملتا ہے تو پھر مسجدوں میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اگر عورت مسجد میں آ گئی یا کہیں سفر میں، بس اسٹینڈ پر، ریلوے اسٹیشن پر، کسی جگہ پر، مارکیٹ میں، بازار میں عورت خریداری کرنے گئی تھی اور نماز کا وقت ہو اور وہ نماز میں گئی اور جماعت سے اس نے نماز پڑھی تو کوئی آسمان ٹوٹ نہیں پڑے گا. لیکن عورتوں کے لیے افضل گھر میں نماز پڑھنا ہے. اور میں نے کل یہ مضمون بیان کیا تھا کہ قرآن کریم، عشاء کے بعد مضمون بیان کیا تھا کہ قرآن کریم جب کسی مسئلے کو اٹھاتا ہے تو اس کے تمام ممکنہ پوائنٹ تک لے جاتا ہے. میں نے بتلایا تھا کہ زنا بہت برا کام ہے. اسلام نے زنا کو روکا تو زنا کے وجود میں آنے کے جتنے سوراخ ہوتے سب بند کیے. انہی سوراخوں میں سے ایک سوراخ تھا شرمگاہ کی طرح اعضاء کا، آنکھ کا، کان کا، ناک کا، زبان کا، ہاتھ کا، پیر کا زنا کرنا. اس کو بنا کیا اور فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتا ہے. پھر اسی کو لیے اور اگلا مرحلہ حجاب کا حکم دیا، پردے کا حکم دیا کہ عورتیں چہرہ چھپا کر کے گھر سے باہر نکلے تاکہ زنا کا وجود نہ آئے. اب عورتیں آنکھیں کھول کر کے نکلتی ہیں، ڈھاٹا باندھ کر کے نکلتی ہیں. حالانکہ یہی آنکھیں تو لڑتی ہیں، گال تھوڑے لڑتے ہیں، کان تھوڑے لڑتے ہیں، زبان تھوڑی لڑتی ہے، آنکھیں ہی لڑتی ہیں. اردو محاورہ یہ ہے کہ آنکھیں لڑتی ہیں. لہذا سب سے پہلے تو آنکھیں چھپا کر نکلو. مگر ہماری خواتین آنکھیں تو کھلی رکھ کر نکلتی ہیں اور اوپر نیچے ڈھاٹا باندھتی ہیں اور آنکھیں لڑاتی ہیں. حالانکہ سب سے پہلے آنکھیں ہی کا پردہ ہے. تو یہ جو پردے کا حکم ہے عورتوں کے لیے، کیوں؟ عورتیں قیمتی چیز ہیں اور قیمتی چیز ہی چھپائی جاتی ہے. بے قدر چیز آنگن میں پڑی رہے تو ابھی کیا فرق پڑتا ہے؟ تو مرد کا چہرہ اللہ نے پرکشش نہیں بنایا ہے، وہ کھلا ہوا نکلے تو کیا حرج ہے. اور عورت کا چہرہ اللہ نے پرکشش بنایا ہے. چاہے کتنی کالی کلوٹی ہو اس کے چہرے میں کشش ہوگی. تو اس لیے عورت کے لیے پردہ رکھا. دوسرا یہ کہ عورت کے ذمے ہاؤس ہولڈنگ ہے اور مرد کے ذمے بازار میں کام و کاروبار کرنا ہے.
اگر مرد کے لیے چہرے کا پردہ کر دیں گے تو بازار میں کام کیسے کرے گا؟ اور عورت کو تو ہاؤس ہولڈنگ ہے، وہ گھر میں ویسے ہی چہرے کھلا رہے اور کبھی ضرورت سے نکلنا پڑے تو چہرہ چھپا کر نکلے۔ یہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ جو پردے کا حکم ہے زنا کو روکنے کے لیے، شریعت جب کوئی حکم دیتی ہے تو جتنے سوراخ ہوتے ہیں وہ سوراخ سب بند کرتی تاکہ یہ بڑا گناہ وجود میں نہ آئے۔ یہ جو پردے کا حکم ہے اسی طرح سے میرے بھائیوں سمجھو کہ عورتوں کے لیے جو گھروں میں نماز کو افضل قرار دیا وہ بھی صرف اسی زنا کے روکنے کے لیے۔ حالانکہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز کی افضلیت کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ مسجد میں تو معقول وجہ ہے، امام صاحب ہو سکتا ہے اللہ کے نیک بندے ہوں، اس کے پیچھے نیک بندے کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ امام صاحب ہو سکتا ہے بہت بڑے عالم ہوں اور وہ نماز کے بعد میں پڑھی ہوئی آیتوں کی تبیین و تشریح بھی کریں تو سب سننے والے ان آیتوں کو سمجھیں گے تو عورتیں بھی سمجھیں گی۔ مسجد میں جماعت میں ہو سکتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ نیک بندے ہوں، اور جس جماعت میں نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس نماز میں قبولیت کے امکانات زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے گنتے چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ جہاں جماعت ہو رہی ہے وہ بابرکت جگہ ہو۔ ایسی بہت سی وجوہ کہ ایسی جمع ہو سکتی ہیں کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں فضیلت ہو۔ گھر میں کون سی وجہ ہے؟ گھر میں تو کوئی بھی وجہ نہیں۔ اس کے باوجود عورتوں کے لیے گھر کے اندر اور اندر در اندر، صحن کے بجائے اندر کے بجائے کوٹھڑی میں، جتنا اندر چھپ کر عورت پڑھے اتنا افضل ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ حدیثوں میں یہ سب مضمون آیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ گھر میں تو فضیلت کی کوئی وجہ نہیں ہے، مسجد میں تو فضیلت کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے، گھر میں کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب میں دے رہا ہوں۔ یہ زنا کو روکنے کے لیے یہ گھر میں نماز افضل قرار دی گئی ہے، اور زنا کو روکنا یہ منفی پہلو سے بھی اور مثبت پہلو سے بھی اتنا بڑا نیک عمل ہے کہ گھر میں عورتیں جو نماز پڑھیں گی اس میں فضیلت پیدا ہو گئی۔ مثبت پہلو اور منفی پہلو آپ سمجھتے نہیں، پازیٹو اور نیگیٹو۔ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کے اندر کرنے کا بھی ثواب رکھتے ہیں، نہ کرنے کا بھی ثواب رکھتے ہیں۔ نماز ہے، پڑھو، اس میں ثواب ہے، اور زنا سے بچو تو اس میں بھی ثواب ہے۔ جیسے نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور نماز نہ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح سے زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے اور زنا سے بچنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے نماز گھر میں پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے بئی وجہ کہ یہ زنا سے بچنے کا سامان ہے۔ عورت گھر سے نماز پڑھنے نکلے گی، آئے گی، جائے گی۔ ایک قصہ مجھے یاد آیا ہے۔ ایک زمانے میں غیر مقلدوں نے ہندوستان میں اخباروں میں مسئلہ اچھالا کہ مسجدیں مردوں کی جاگیر تھوڑی ہیں، مسجدوں میں عورتوں کو بھی آنا چاہیے، ان کا بھی برابر کا حق ہے، اور ان کے لیے بھی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ یہ اخبارات میں بہت مسئلہ اچھالا۔ تو دوسرے جو حنفی تھے انہوں نے جوابات بھی دیے، شوافی نے جوابات بھی دیے، مالکیہ نے جوابات بھی دیے۔ یہ ہنگامہ چل رہا تھا، اور اسی زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب
قدس سرہ کسی ضرورت سے دہلی جا رہے تھے. وہ اسٹیشن پر بیٹھے تھے ٹرین کے انتظار میں. چونکہ اخباروں میں یہ مسئلہ پھیلا ہوا تھا تو ہندو رپورٹر بھی بڑی دلچسپی لیتے تھے. تو ایک ہندو رپورٹر اتفاق سے ادھر اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر آ گیا. وہ تو بھٹکتے رہتے ہیں, یہ رپورٹر تو ہر طرح بھٹکتے رہتے ہیں, خبریں ٹٹولتے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ محتمین صاحب تشریف فرما ہے, تو اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا لے لو بھائی. اس نے پہلا سوال کیا کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی یا نہیں آ سکتی. تو حضرت محتمیم صاحب نے جواب دیا کہ آ سکتی ہیں, اور جاؤ مسجد رشید میں 50 عورتیں گھومتی ہوئی ملیں گی. یہ نئی مسجد رشید بنی تھی. وہ مرد اور عورتیں اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. اب عورتوں کے لیے دیکھنے کے لیے آنا ممنوع. مرد آ سکتے, آؤ دیکھو مرد, لیکن عورتیں نہیں آئیں گی. کیوں نہیں آئیں گی؟ عورتیں دارالعلوم میں آ سکتی ہیں اور پورا دارالعلوم گھومیں گی, پھریں گی, دیکھیں گے, لیکن مسجد رشید کا ایریا نہیں دیکھیں گی. اس لیے کہ مسجد رشید کے ایریے میں تہ خانہ ہے, اور تہ خانے میں کمرے ہیں, ان کمروں میں طلبہ رہتے ہیں. تو ایک آدھ واقعہ ایسا پیش آیا جو نامناسب تھا. وہ تہ خانے میں ان کمروں کے اندر کوئی شکایت کی بات آئی, کسی کمرے میں کوئی عورت مسجد دیکھتی اس نے کمرے میں گئی, کوئی ایک آدھ واسطہ پیش آیا. اس واقعے کے بعد میں پھر مسجد رشید کے ایریے ہی میں عورتوں کا داخلہ ممنوع. پورے دارالعلوم میں گھومو, سب جگہ اوپن جگہ ہے, گھومو پھرو دیکھو, لیکن یہ ہڈن ہے, تہ خانہ ہے, اس کی وجہ سے بند کر دیا. تو اس وقت عورتیں آتی تھی. تو حضرت محتمین صاحب نے کہا کہ جاؤ مسجد رشید میں دیکھو 50 عورتیں گھوم رہی ہوں گی. تو وہ کہنے لگے سوری میں یہ نہیں پوچھ رہا. محتمین صاحب سب سمجھ رہے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں پھر آپ؟ کہنا نماز پڑھنے کے لیے عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی؟ تو حضرت محتمیم صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہاں کا فتویٰ یہ ہے, اپنے سر پہ نہیں رکھی بات. یہ کہا کہ ہمارے یہاں کا فتویٰ یہ ہے کہ عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے, گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. اپنی طرف سے نہیں کہا. محتمیم صاحب مفتی نہیں ہے, فتویٰ مفتی دے گا. دارالعلوم میں بھی فتویٰ دارالفتہ دے گا, محتمیم صاحب فتویٰ نہیں دیں گے. تو یہ کہا کہ ہمارے یہاں کا فتویٰ یہ ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آنا چاہیے. تو اس نے فوراً کہا بھائی کیوں نہیں آنا چاہیے؟ کیا مسجدیں مردوں کی جائیداد ہے, جاگیر ہیں کہ مرد ہی نماز پڑھنے آئے, عورتیں نہیں آئیں؟ یہی وہ سوال کرنا تھا اسے. تو حضرت محتمیم صاحب نے فرمایا کہ مسجدیں مردوں کی جاگیر نہیں, عام ہیں سب کے لیے. عورتوں کے لیے بھی آنے کا حق ہے نماز پڑھنے کا, تنہا بھی نماز پڑھنے کا حق ہے, اور جماعت سے نماز پڑھنے کا بھی حق ہے. لیکن زمانہ فتنے کا ہے, اس لیے فتویٰ یہ ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آنا چاہیے. تو وہ کہنے لگے فتنے کا فتنہ, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدیں امن کی جگہیں ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ مسجدوں میں فتنہ ہے. تو حضرت نے فرمایا مسجدوں میں فتنہ نہیں ہے, مسجد تو امن کی جگہ ہے, لیکن ہر عورت مسجد کے قریب بسی ہوئی نہیں ہے. کوئی عورت قریب ہوتی ہے, کوئی عورت دور ہوتی ہے, اور ہر عورت کو نماز کے لیے مسجد میں لانے والا کوئی مرد اویلیبل ہو یہ بھی ضروری نہیں. اور ہمیشہ ہماری 3 نمازیں اندھیرے میں آتی ہیں, 2 نمازیں روشنی میں آتی ہیں, مغرب
مغرب میں جب آتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، لوٹتا ہے تو روشنی ختم، عشاء میں تو آتے جاتے اندھیرا ہوتا ہے، فجر میں جب آتے ہیں تو اندھیرا ہوتا ہے، جب جاتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے۔ تو ہماری 3 نمازیں اندھیرے میں آتی ہیں، اور بجلی کا ٹھکانہ نہیں، اس کو آپ یہاں نہیں سمجھ سکتے، اس کو وہیں ہندوستان میں آ کر سمجھے۔ ایک رات میں ایک ماچس ختم ہو جاتی ہے، بجلی بھاگ گئی، موم بتی جلائی، بس جل کر تیار ہوئی اور پھر بجلی بھاگ گئی، اور پھر بجلی آ گئی تو اب پھونک مار کے موم بتی جلا دی، یہ بجھا دی کہ پھر بجلی بھاگ گئی تو پھر ماچس اگلی جلائی، ایک رات میں ایک ماچس ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی مرتبہ جاتی ہے اور آتی ہے، اور کوئی اعلان نہیں کرتی کہ میں جا رہی ہوں، آ رہی ہوں۔ تو وہاں کے اعتبار سے حضرت نے فرمایا بجلی کا ٹھکانہ کچھ نہیں ہے، کب آئے کب جائے۔ اور آخری بات یہ کہی کہ مسجد میں تو نیک لوگ آتے ہیں، مگر مسجد تک آنے کا جو راستہ ہے اس میں آوارہ لونڈے کھڑے رہتے ہیں، لڑکے کھڑے رہتے ہیں۔ مسجد میں تو نیک بندے آتے ہیں، تو مسجد میں تو کوئی فتنہ نہیں، کوئی برائی نہیں، لیکن گھر سے مسجد تک جو عورت آئی ہے تو راستے میں آوارہ بچے بھی نوجوان کھڑے رہتے ہیں۔ بس ایسی صورت میں فتنہ مسجد میں نہیں ہے، گھر سے مسجد کے بیچ میں راستے میں ہے۔ اس لیے ہمارے مفتی فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ تو اس نے اقرار کیا، کہنے لگے محتمی صاحب آپ صحیح فرماتے ہیں، زمانہ بہت برا ہے، زمانہ بہت برا آ گیا ہے، راستے میں فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، مسجد میں چاہے فتنہ نہ ہو لیکن راستے میں فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس نے اقرار کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عورتوں کو جو گھر میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی، مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے، وہ بھی زنا کے سد باب کے لیے۔ اور اسلام جب کسی چیز کو بہت سنگین بات کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کے دور تک جتنے سوراخ ہوتے ہیں ان سب سوراخوں کو بند کرتا ہے۔ تو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ عورتیں چہرہ چھپا کر گھر سے کیوں نکلے؟ اپنی ضرورت کے لیے عورت تو نکلے گی، چہرہ چھپا کر کیوں نکلے؟ تاکہ زنا کا وجود نہ ہو۔ عورت گھر میں نماز پڑھے کیوں پڑھے؟ افضل اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ گھر میں پڑھے کیوں پڑھے؟ مسجد میں نماز پڑھنے کیوں نہ آئے؟ وہاں ثواب زیادہ ملے گا، یہاں کم ملے گا، کیوں؟ زنا کو روکنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، جب قرآن کریم کسی نہایت سنگین بات کو جب شروع کرتا ہے تو تمام سوراخ بند کرتا ہے۔ دوسری میں نے مثال رات کو دی تھی کہ اللہ کے علاوہ کے لیے سجدہ حرام، سجدے عبادت حرام، تو سجدے عبادت حرام تو سجدے سلامی بھی حرام، سجدے سلامی بھی حرام تو سجدہ رکوع بھی حرام، سلامی کا سجدہ بھی حرام، رکوع کرنا بھی حرام۔ بلکہ اپنے اکابر تو قیام تعظیمی کو بھی پسند نہیں کرتے، قیام تعظیمی کو بھی پسند نہیں کرتے۔ حضرت مدنی قدس سرہ سبق میں جب آتے تھے تو اگر کوئی طالب علم احترام تعظیم کے لیے، ریسپیکٹ کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت وہیں رک جاتے تھے، جب تک وہ بیٹھتا نہیں تھا حضرت آگے نہیں بڑھتے تھے۔ تو قیام تعظیمی کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ہم تو، یہ تو بڑوں کی بات تھی، ہم تو جب درسگاہ میں داخل ہوتے ہیں تو طالب علم سلام کرتا ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے، ہم درسگاہ میں پہنچ کر ہم خود سلام کرتے ہیں، تم جواب دو۔ طالب علم سلام کریں تو ہم ان سے کہیں کہ داخل کا آنے والے کا حق ہے کہ وہ سلام کہے، تو کیوں کرتا ہے؟ اور ہم جہاں چوکی پر بیٹھتے ہیں وہاں پہنچ کر کے زور سے سب کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سب طلبہ جواب دیتے ہیں، پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سب سلسلے ہم پسند کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تاکہ سجدے تحیہ تک نہ پہنچے، سجدے عبادت تک تو مسلمان پہنچے گا ہی نہیں،
لیکن سجدے تحیہ تک پہنچتا ہے. ان پیروں کو ان کے مریدین سجدے کرتے ہیں، باقاعدہ دونوں پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے سارے سلسلے روک دیے گئے. تو میرے بھائیو بات دوسری طرف چلی گئی. میں اصل بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک حدیث قدسی ہے، ایک حدیث نبوی ہے. اور حدیث قدسی اللہ کا ارشاد ہے، اور حدیث نبوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپلینیشن ہے. مضمون اس کا اللہ کے یہاں سے آیا ہے، اس کو پھیلایا بھی حضور نے ہے اور اپنے الفاظ سے تعبیر بھی حضور نے کی ہے. اس لیے حدیث نبوی، حدیث یعنی الفاظ حضور کے، اور نبوی مانے اس کو پھیلایا حضور نے. اور حدیث قدسی میں مضمون ڈیٹیل کے ساتھ اللہ کے یہاں سے آتا ہے، اس کو پھیلاتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں حضور اپنے الفاظ میں. الفاظ اللہ کے یہاں سے نہیں آتے، اس لیے وہ حدیث یعنی تعبیر حضور نے کی. اور قدسی یعنی وہ مضمون اللہ پاک کے یہاں سے آیا، اس لیے حدیث قدسی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک حدیث قدسی ہے. اللہ پاک جل شانہ عما نوالہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو ہاف بانٹ دیا ہے. نماز کو، سورہ فاتحہ کو نہیں، مراد سورہ فاتحہ ہے، لیکن بجائے سورہ فاتحہ کہنے کے نماز کو کہا. گویا نماز سارے نماز میں یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے اور دوسرا قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن ایمفسائز کے لیے کہا کہ نماز یہ صورت ہے. اسی لیے 3 اماموں کے نزدیک سورہ فاتحہ فرض ہے، رکن ہے، اور حنفیہ کے یہاں واجب ہے، اس کا ہونا ضروری ہے. اگر بھول جائے تو سجدے سہو کرنا پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں ہاف تقسیم کر دیا ہے. کس طرح؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے. بندہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کے پالنہار ہیں. اس میں اللہ کی معبودیت، توحید الوہیت، توحید ربوبیت کے دلیل کے ساتھ سمجھائی گئی ہے کہ وہ اکیلے معبود ہے. اس لیے اکیلے معبود ہے کہ سارے جہانوں کو وہی پالتے پوستے ہے، اور جو پالے پوسے وہی معبود ہوتا ہے. تو توحید الوہیت ہے، معبود صرف اللہ ہیں، اور دلیل کہ وہ سارے جہانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے، بقا کا سامان کیا ہے، اور ان کی ضروریات کا انتظام کر کے آہستہ آہستہ منتہائے کمال تک اللہ ہی پہنچاتے ہیں. رب العالمین ہیں، لہذا انہی کو عبادت کرنی. اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد شریف کا جز نہیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر الحمد شریف کا جز ہوتا تو اگر الرحمن الرحیم پھر آ رہا ہے، الرحمن آ رہا ہے. اللہ رحمان ہے، سارے جہانوں کے پالنہار ہیں، اس کی دلیل آ رہی ہے رحمان. اور وہ رحمان دنیا میں ہے، آخرت میں رحیم ہے، اس کے لیے آگے مالک یوم الدین آ رہی ہے. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی مستقل آیت ہے. جہاں ضرورت ہو وہاں پڑھو، باقی یہ سورہ فاتحہ کا یا کسی سورت کا جز نہیں ہے. اگر دونوں جز ہوتا تو پھر اس کی اور آگے رحمان الرحیم کی تکرار ہو جائے گی، اور یہاں یہ الرحمن الرحیم بے موقع ہو جائے گا. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا جز ہے. پورے قرآن کریم میں فصل کرنا ہو پڑھو. میرے ایک استاد تھے،
مصر کے تھے، اسکندریہ کے تھے اور حنفی تھے. وہاں زیادہ تر شوافی ہوتے ہیں، مالکی ہوتے ہیں، لیکن وہ حنفی تھے. اور اللہ کے نیک بندوں میں سے اللہ کے 3 نیک بندے میں نے دیکھے ہیں. ایسے 3 نیک بندے میں نے دنیا میں کم دیکھے ہیں. ایک راندیر میں مولانا اجمیری صاحب قدس سرہ، راندیر میں مفتی عبد الرحیم صاحب، اور تیسرے یہ دیوبند میں مصری صاحب. یہ 3 بندے جیسے میں نے نیک بندے ہیں. نیک بندے تو بہت ہیں، لیکن میں نے ان 3 بندوں جیسے نیک بندے نہیں دیکھے. ایسے نیک بندے ہیں. مصر میں تو داڑھی رکھنا گناہ ہے، مگر ان کی باقاعدہ داڑھی تھی. اور قرآن کریم کے اتنے جید حافظ تھے کہ وہ بالترتیب پڑھتے تھے. اور دارالعلوم کی مسجد میں ظہر پڑھا ہے یا فجر پڑھا ہے، جہاں وہ فجر میں چھوڑا ہے وہیں سے پڑھیں گے ابھی. اور دوسرے وقت بھی ہر وقت پڑھتے رہتے. تو یہ مصری صاحب ازہر نے ان کو استاد کے طور پر دارالعلوم میں بھیجا تھا، اور وہ مبعوث تھے. مبعوث کے معنی ہے دارالعلوم میں بھیجے ہوئے استاد. تو اللہ کے نیک بندے تھے، اور اکثر فجر وہی پڑھاتے تھے. دارالعلوم کی مسجد میں فجر وہی پڑھاتے تھے. تو میں اصل مضمون یہ قصہ ابھی روکتا ہوں، یہ پھر لمبا ہو جائے گا، وقت ختم ہونے جا رہا ہے. وہ قصہ پورا کر دوں. تو محتمم صاحب نے رپورٹر سے کہا کہ فتنہ راستے میں ہے، اس لیے ہمارے مفتی صاحبان فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ لوگ نمازیں پڑھیں، عورتیں نمازیں پڑھیں گھروں میں، مسجد میں نہ آئیں. تو میں اصل مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ شریعت جب کسی حکم کو بیان کرتی ہے اور حکم ہو نہایت سنگین گناہ، تو پھر وہ گناہ نہیں، اس کے طرف سوراخ جتنے ہیں وہ سوراخ بھی سب بند، تاکہ اس گناہ تک پہنچے ہی نہیں. اور میں نے بتلایا تھا کہ انٹرسٹ، سود کو حرام کیا، اور سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جس علاقے میں سود کے لینے دینے کا رواج ہو جاتا ہے، علاقے کے آباد علاقے برباد ہو جاتے ہیں. تو سود حرام کیا، تو ربا القرض کو حرام کیا، اور قرآن کریم میں صرف ربا القرض کا ذکر ہے. اور حدیثوں نے کہا ربا الفضل، یعنی من بھر گیہوں دے کر 1.25 من لو، ہاتھ کے ہاتھ من بھر گیہوں دیے، بدلے میں 1.25 من گیہوں لیے، تو ربا الفضل ہے، زیادتی. اس کو بھی حرام کر دیا. چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا. اس سے ربا الفضل کا بچہ ربا النسیہ، اس کو بھی حرام کر دیا کہ 1 تولہ صبح دیا اور اس کے عوض میں چاندی یا سونا شام کو لیا ادھار. صبح اور شام کا اتنا ادھار بھی نہیں چلے گا، اتنا ادھار یہ بھی سود ہے. کوئی یہ سوچے گا کہ بھئی صبح اور شام میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ فرق پڑ جائے گا. دیکھو اس کی مثال دوں. سونا چاندی یہ تو کرنسی ہے. آج کل تو وہ کرنسی رہی نہیں. اب تو بینک نوٹ، کاغذ کے جو نوٹ ہیں وہ کرنسی ہو گئے ہیں. یہ ثمن نہیں ہے، یہ خلقی ثمن نہیں ہے، عرفی ثمن ہے. یعنی گورنمنٹ نے اس کو رقم سم بنا دیا تو وہ سم بن گیا، اور اس پر جو لکھا ہے کہ اس کا سم کو اگر کوئی چاہے، سونا چاندی چاہے تو ہم دینے کی ذمہ داری لیتے ہیں. گورنر لکھتا ہے یہ ہاتھی کے دکھانے کے دانت ہیں، 1 نیا پیسہ نہیں دیں گے تمہیں، جاؤ گے تو سیدھا جیل میں بھیجیں گے. ان کے مسائل الگ ہیں. ان کے مسائل، ایک ملک کی کرنسی یہ تو سونے چاندی کے حکم میں ہے. آپ $50 پاؤنڈ دے کر 51 پاؤنڈ نہیں لے سکتے، کبھی بیشی نہیں کر سکتے، ادھار بھی نہیں کر سکتے. نہ ادھار کو چھوڑیے، ابھی
کمی بیشی نہیں کر سکتے. 50 پاؤنڈ دے کر 51 پاؤنڈ آپ لیں تو حرام. یہ ریب الفضل ہو گیا. اور آپ نے 50 پاؤنڈ دیے, اس نے 40 پاؤنڈ ٹوٹے ہوئے دیے اور کہا مول صاحب 10 پاؤنڈ واپسی میں سبزی لے کر جب واپس جاؤ تو لیتے جائیے. وہ گیا سبزی لے کر واپس آیا تو اسے 10 پاؤنڈ پکڑا دیا, 50 پاؤنڈ ہو گئے. یہ جائز ہے کہ یہ 10 پاؤنڈ کا ادھار ہو گیا. یہ ادھار اس لیے جائز ہو گیا کہ یہ کرنسی حقیقی نہیں, یہ عرفی کرنسی. اور ایک ملک کی 2 کرنسیاں ہوں, ایک ملک کی یہ پاؤنڈ اور یہ 51 پاؤنڈ, دونوں پاؤنڈ ہوں تو دونوں عوض ادھار نہیں ہو سکتے, بیع الکالی بالکالی ہوگی. اور اگر ایک عوض ادھار ہو تھوڑی دیر کے لیے, زیادہ دیر کے لیے, تو اس میں ادھار چلے گا. ایک ملک کی کرنسی بھی جنس ہے, سامان ہے, اور سامان میں ادھار ایک طرف سے چلتا ہے تو یہاں بھی چلے گا. دوسرا مسئلہ لو, آپ کے ہندوستان میں روپے بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ نے بھاؤ طے کر لیا کہ اتنے روپے قیمت کا, 1 پاؤنڈ کے اتنے روپے, اور پاؤنڈ کیش دے دیے, اور روپے ہندوستان میں ادھار بعد میں ملیں گے. یا ہندوستان میں پاؤنڈ کے روپے طے کر کے وہاں روپے کیش دے دیے, اور لندن میں پاؤنڈ ادھار بعد میں ملے گا. یہ بھی جائز ہے, کیونکہ اگر یہ سونا چاندی ہوتے تو یہ دونوں نہ کمی بیشی جائز ہوتی نہ ادھار جائز ہوتا. اور دیکھو یہاں کمی بیشی جائز ہو گئی. آپ 1 پاؤنڈ کے 90 بھی طے کر سکتے ہیں, 92 بھی طے کر سکتے ہیں, 95 بھی طے کر سکتے ہیں, اور بینک کچھ اور دیتی ہے. آپ کچھ لوگوں سے آپ کچھ اور طے کرتے ہیں. اس کو بینک کالا بازار کہتی ہے. کالا بازار کچھ نہیں, اسلام میں سب دوڑا بازار ہے. کوئی تو کالا بازار نہیں, سب دوڑا بازار ہے. مگر ادھار ایک طرف ہوگا, دونوں طرف ادھار نہیں ہوں گے کہ پاؤنڈ بھی ادھار ہیں روپے بھی ادھار ہیں. یہ بیع الکالی بالکالی ہے, یہ نہیں ہوگا. ایک طرف تو فوراً دینا ہے اور دوسری طرف کا ادھار چلے گا. اور کمی بیشی جائز ہے, ربا الفضل جائز ہے, ربا النسیہ جائز نہیں. اور ایک ہی کرنسی آپس میں تبادلہ کریں تو پھر ربا النسیہ, ربا الفضل بھی جائز نہیں ہے, اور ربا النسیہ تھوڑی دیر کے لیے جائز ہے کہ واپسی میں 10 پاؤنڈ لیتے جائیے. یہ سب مسائل میں اس کے مسائل ہیں. چونکہ یہ اصلی کرنسی رہی نہیں, یہ کرنسی ڈپلیکیٹ کرنسی بن گئی, بینک کرنسی بن گئی, اس لیے اس کے احکام اور مسائل الگ ہو گئے. 2 حوالے میں دونوں عوض ادھار ہیں تو ناجائز. یہ بیع الکالی بالکالی ہے. اور بینک نوٹ میں ایک کیش ہے اور ایک ادھار ہے تو جائز ہے. اور ایک ہی ملک کی کرنسی میں کمی بیشی بھی ناجائز. اور اگر ادھار ہے ایک تو ادھار جائز. یہ سب مسائل بدلے ہیں, احکام بدلے ہیں, اس لیے کہ یہ اصلی کرنسی ہے نہیں. تو خیر بات دوسری طرف چلی گئی. میرے بھائیوں, میں کہہ ہی رہا تھا کہ قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں جب کوئی سخت ناجائز کام کو حرام کیا جائے گا تو جہاں سے سوراخ ہے وہ بھی بند کریں گے. ربا القرض قرآن میں منع کیا, ربا الفضل حدیثوں میں منع کیا, اور ربا النسیہ کو بھی حرام کیا. آدمی سمجھے گا کہ اگر 5 منٹ کا ادھار ہے تو اس میں کیا کمی, کیا سود ہو گیا. وہ بھی ایک راستہ ہے. کیسا راستہ ہے؟ ہم ایک مرتبہ یہیں برطانیہ سے ٹرکی گئے تھے, ہم 5 آدمی گئے. قاری یعقوب صاحب تھے, بھائی عزیز تھے, بھائی الیاس تھے, اور ہمارا دوست حکیم اسماعیل تھا کنتھاریا کا. میں تھا, 5 گئے تھے. تو اس زمانے میں وہاں لیرا, ہم صبح اٹھے, رات کو سوئے, فجر پڑھ کر کے نکلے. ایک بینک آئی تو میں نے اس سے کہا کہ اس بینک میں بھاؤ پوچھ لے اور کیش نہ کروائیے, آگے اور بینک آئیں گی وہاں بھی دیکھیں گے. تو اس نے پوچھا تو اس نے 1 پاؤنڈ کے 4000 کچھ لیرے بتائے. ٹھیک ہے بھائی, میں نے اس سے کہا تھا کہ کیش نہ کروائیے, پوچھ کر کے واپس آئیے, آگے بینک آئیں گے تو ہم اور پوچھیں گے. جب وہ چلا تھوڑی دور گیا تو مینیجر نے اس کو بلایا اور اس نے کہا کہ یہ بھاؤ ابھی کا ہے, آپ دروازے تک جا کر واپس آئیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی یہی بھاؤ ہو.
یہ کم بھی ہو سکتا ہے، بڑھ بھی سکتا ہے. اس وقت کا یہ بھاؤ ہے. دروازے تک جا کر واپس آئیں گے تو یہ بھاؤ ہونا ضروری نہیں ہے، کمی بھی ہو سکتی، زیادہ بھی ہو سکتی. یہ ترکیہ کا لیرا، یہ آج سے 45 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، آج کی نہیں کہہ رہا. آج تو لیرے کی حیثیت ہو گئی، اس وقت تو کچھ بھی حیثیت نہیں تھی. تو میرے بھائیوں، دروازے تک آتے آتے فرق پڑ جاتا ہے. تو ربن نسیہ، اگر نسیہ ہے تو دروازے تک جا کر کے آپس آتے آتے فرق پڑ جائے گا. اس لیے یہ بھی ایک چور دروازہ ہے سود تک پہنچنے کا. اس لیے شریعت نے ربا القرض کے ساتھ ربا الفضل بھی حرام کیا، ربا النسیہ بھی حرام کیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چلو بھائی، قرآن شریف پڑھو تھوڑا سا. مجھے جلدی ختم کرنا چاہیے تھا مگر دیر کر دی میں نے. کیا حضرت